ہم دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا چھٹا باب، جس کا عنوان ہے توبہ اور مغفرت، پیش خدمت ہے۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس آیا۔ وہ درد گردہ سے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، میں رات اچھا بھلا سویا تھا، آدھی رات کو اچانک درد اٹھا اور صبح تک اس نے مجھے ادھموا کر دیا ہے۔ معلوم نہیں یہ آنن فانن ہو کیا گیا۔ ڈاکٹر نے مریض کا ایکس رے لیا اور اس سے کہا کہ تمہارے گردے میں 3 پتھریاں ہیں۔ یہ کچھ تمہیں آنن فانن نہیں ہو گیا، کم از کم سال بھر سے یہ پتھریاں بن رہی تھیں۔ اگر تم پہلے چیک اپ کرا لیتے تو اسی وقت ان کا علاج ہو جاتا۔ تم نے تغافل برتا۔ اب گردے کا آپریشن ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ تو اس کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس نتیجہ کے محسوس طور پر نمودار ہونے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ عمل اور اس کے نتیجہ کے یوں سامنے آنے کی درمیانی مدت کو مہلت کا وقفہ کہتے ہیں۔ اب دوسرا کیس لیجئے۔ تپ دق کا مریض ڈاکٹر کے پاس لایا گیا۔ اس کے تیماردار نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ میرا جوان بیٹا سال بھر سے بخار میں مبتلا ہے۔ یہ بڑا تندرست اور توانا تھا، مرض نے گھلا گھلا کر اسے مردہ بنا دیا، اس کا کچھ کیجیے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، اس نوجوان میں بڑی ہی قوت مدافعت تھی جو وہ اس موذی مرض کا اتنے عرصہ تک مقابلہ کرتا رہا، لیکن اب اس کی قوت مدافعت کم ہو رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مرض ایسی شکل اختیار نہ کر لے کہ اس کی قوت مدافعت کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اگر اس میں اتنی قوت مدافعت پیدا نہ ہو سکی تو پھر مرض اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یا مثلاً شہر میں وبا پھیل گئی، کچھ لوگ پہلے ہی 2-3 دن کے اندر مر گئے، بعض کچھ دنوں کے بعد اس کا شکار ہوئے، اور بعض ایسے بھی تھے یا تو مرض نے انہیں چھوا تک بھی نہیں، اور اگر وہ اس کی لپیٹ میں آ بھی گئے تو بچ گئے، مرے نہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں میں قوت مدافعت کی کمی تھی وہ شروع ہی میں اس تخریبی حملہ کا شکار ہو گئے۔ جن میں قوت مدافعت قدرے زیادہ تھی وہ چند دن تک اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ جن کی قوت مدافعت کافی زیادہ تھی، مرض نے حملہ تو ان پر بھی اسی طرح کیا، لیکن انہوں نے اس کا مقابلہ کر لیا اور مرض مغلوب ہو گیا۔ اس سے واضح ہے کہ دنیا میں تخریبی اور تعمیری قوتوں کی کشمکش کا سلسلہ ہر آن جاری رہتا ہے۔ جب تک تعمیری قوتیں تخریبی قوتوں پر غالب رہتی ہیں اسے صحت، توانائی اور زندگی کہا جاتا ہے۔ جب تخریبی قوتیں غالب آ جاتی ہیں تو اسے کمزوری، بیماری اور بالآخر موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ کمزوری اور بیماری، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی، تعمیری قوتیں کسی نہ کسی حد تک جسم میں موجود ہوتی ہیں، لیکن تخریبی قوتوں کا پلڑا اس قدر بھاری ہو جاتا ہے کہ تعمیری قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مہلت کا وقفہ۔ جس قسم کے قوانین انسان کی طبعی زندگی پر کار فرما ہیں، اسی قسم کے قوانین کا اطلاق اس کی انسانی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک ایک فرد کا تعلق ہے، یہ بتایا جا چکا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصود
اس کی ذات کی نشو نما ہے۔ غلط اعمال وہ ہیں جن سے انسان کی ذات کمزور ہو جاتی ہے، اچھے کام وہ ہیں جن سے اس کی ذات نشو نما پا کر مستحکم ہوتی جاتی اور اس طرح زندگی کے اگلے ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ غلط کاموں کو آپ تخریبی قوتیں کہیے اور صحیح کاموں کو تعمیری قوتیں۔ اقوام کی صورت میں کیا ہوتا ہے، اس کی بابت متعلقہ عنوان میں بتایا جائے گا۔ ان تعمیری اور تخریبی قوتوں میں باہمی کشمکش کا سلسلہ ہر آن جاری رہتا ہے۔ اس کشمکش میں جب تک تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری رہتا ہے، انسان تباہی سے محفوظ رہتا ہے۔ جب تخریبی قوتیں غالب آ جاتی ہیں تو یہ پہلے مزمحل ہو جاتا ہے اور آخر الامر اس پر تباہی آ جاتی ہے۔ یہ مدت جس میں تخریبی قوتیں اس طرح غالب نہیں آ جاتی کہ تعمیری قوتیں اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں، مہلت کا وقفہ کہلاتا ہے۔ قانون مکافات میں یہ مہلت کا وقفہ فی الواقع خدا کی بڑی رحمت ہے، ورنہ اگر یہ ہوتا کہ جو ہی انسان سے کوئی غلط عمل سرزد ہوتا یہ تباہ ہو جاتا تو کوئی انسان تباہی سے بچ ہی نہ سکتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 61۔ کہ اگر ایسا ہوتا کہ جو ہی لوگ زیادتی کرتے تو ان پر فوری گرفت ہو جاتی تو صفحہ عرض پر کوئی ذی حیات باقی ہی نہ بچتا، لیکن خدا نے عمل اور اس کے نتیجہ میں ایک وقفہ رکھا ہے، اس دوران میں اس کی بازیابی کا امکان ہوتا ہے، لیکن جب یہ مہلت کا وقفہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر ظہور نتائج میں ذرا بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ سورہ کہف میں اس مہلت کے وقفہ کے متعلق کہا کہ ربک الغفور ذو الرحمتی، کہ خدا کا مقصد لوگوں کی پکڑ دھکڑ نہیں، وہ در حقیقت ان کی حفاظت اور نشو نما چاہتا ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اور جو ہی کسی کا غلط قدم اٹھتا اس کا مواخذہ ہو جاتا تو ان پر فوراً تباہی آ جایا کرتی۔ بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے ایک مہلت کا وقفہ ہے، اس کے دوران انسان کو سامان حفاظت مل سکتا ہے، لیکن یہ اگر مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کے بعد اسے اس تباہی سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ حوالے کے لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 58 اور 35 نمبر سورت کی آیت نمبر 45۔ اجل مسمى، عمل اور اس کے نتیجے کے درمیانی وقفہ کو اجل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اجل کے معنی میعاد ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں تباہی سے سامان حفاظت مل جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے کہا یہ ہے کہ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، کہ تمہاری تباہی کو ایک معین مدت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجْلٌ مُّسَمًّى، 20 نمبر سورت کی آیت نمبر 129 میں، کہ اگر خدا نے پہلے ہی سے قانون مہلت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو غلط عمل کے ساتھ ہی تباہی آ جایا کرتی، لیکن اس نے عمل اور اس کے نتیجہ کے درمیان مہلت کا عرصہ مقرر کر رکھا ہے۔ اسی بات کو 42 نمبر سورت کی آیت نمبر 14 میں بھی دہرایا گیا ہے۔ انسان اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ مہلت کا وقفہ اس لیے ملتا ہے
کہ انسان آخری تباہی آنے سے پہلے اس سے بچنے کا سامان کر لے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، قانون عدل کے ساتھ قانون مہلت خدا کی بہت بڑی رحمت ہے، لیکن غلط بھی انسان اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے یہ ظلم و زیادتی کی، تم کہتے تھے کہ ظلم کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے، لیکن مجھے دیکھو کہ میں اسی طرح دندناتا پھر رہا ہوں، بلکہ ہر روز اور زیادہ پنپتا چلا جاتا ہوں۔ اگر خدا کا قانون مکافات فی الواقعہ کہیں موجود ہے تو وہ میری گرفت کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس سے یعنی ایسی سوچ کا انسان خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غلط معاشرہ میں غلط اعمال اتنی صورت اور شدت سے پھیلتے ہی اس لیے ہیں کہ معاشرہ کا قانون غلط کام کرنے والوں کا مواخذہ نہیں کرتا، اور خدا کا قانون مکافات بھی ان کی فوری گرفت نہیں کرتا۔ سورہ سبا آیت 29 میں ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہماری غلط روش پر ہماری گرفت ہوگی تو پھر بتاؤ کہ وہ کب ہوگی؟ اب تک تو ہمیں کچھ ہوا نہیں۔ جواب میں کہا گیا کہ کُلَّکُم میعاد یوم، ان سے کہہ دو کہ اس کے لیے ایک مہلت کا وقفہ ہے، لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، سورہ سبا کی آیت 30 میں، کہ مہلت کی اس مدت میں ایک ساتھ کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ سورہ ابراہیم میں اسی قسم کا اعتراض کرنے والوں سے کہا گیا کہ خدا نے یہ مہلت کا وقفہ تو اس لیے مقرر کیا تھا کہ تم اس دوران میں اپنی حفاظت کا سامان کر لو، اور تم الٹے شک میں پڑ گئے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ فی الواقعہ ہوگا بھی یا نہیں۔ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو قطعاً یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اسے اس کے وقت مقررہ تک کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، اور جب وہ اپنے وقت پر آئے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ یہ لوگ اپنی تباہی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اگر ہماری غلط روی کا نتیجہ ہماری تباہی ہے تو وہ تباہی آتی کیوں نہیں؟ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، کہ اگر ہمارے قانون مکافات میں مہلت کا وقفہ نہ رکھا جاتا تو ان پر یہ تباہی کبھی کی آ چکی ہوتی۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سورہ العنکبوت کی آیت 53، کہ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو اس وقت یہ تباہی اس طرح اچانک آ جائے گی کہ ان کی عقل و فکر میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ وہ کیسے آ گئی اور کہاں سے آ گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کے اس قسم کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی جھوٹی ہے تم انہیں میرے قانون مکافات کے حوالے کر دو۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں بتدریج آہستہ آہستہ ان کی تباہی کے اس مقام کی طرف لیے جا رہے ہیں جس کا انہیں اس وقت کچھ علم نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، اس کے بعد ان کی گرفت ہوگی۔ اِنَّ قیدی متین، اور میری تدابیر بڑی محکم ہوتی ہیں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 68 نمبر سورت کی آیات 44 اور 45۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناکام رہ جائیں۔ اس کے علاوہ
71 نمبر سورت کی آیت نمبر 4، 73 نمبر سورت کی آیت نمبر 11 اور 86 نمبر سورت کی آیت نمبر 17 میں بھی یہ بات دہرائی گئی ہے۔ یہ مہلت کا وقفہ مختلف جرائم کی صورت میں مختلف ہوتا ہے۔ مثلا کیلا 6 مہینے میں پھل دینے لگ جاتا ہے، اور کھجور کے درخت کے متعلق کہتے ہیں کہ 40 سال میں جا کر پھل لاتا ہے۔ اس مہلت کے وقفہ کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ اسی لیے مخالفین کے اس سوال کے جواب میں کہ یہ تباہی کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جس تباہی کی بابت تم سے کہا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا کچھ عرصہ بعد آئے گی۔ مخالفین تو اس قسم کے سوال اعتراض کے طور پر کرتے تھے، لیکن خود جماعت مومنین کے دل میں بھی اس قسم کے خیالات کا پیدا ہونا فطری تھا کہ ہم اتنے عرصہ سے اس کشمکش میں مسلسل مصروف تگ و تاز ہیں، معلوم نہیں یہ سلسلہ کب تک رہے گا اور کب ہماری کامیابی اور فریق مخالف کو شکست ہوگی۔ قرآن کریم شاہد ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بعض اوقات اسی قسم کے خیالات ابھرتے تھے کہ معلوم نہیں میں اپنی زندگی میں وہ دن دیکھ سکوں گا یا نہیں جب ہماری مجاہدانہ کوششیں بارآور ہوں گی، جب حق کو غلبہ حاصل ہوگا اور باطل کی قوتیں سرنگوں ہوں گی۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اما نرینک بعض الذی نعظہم او نتوفینک، ہو سکتا ہے کہ تمہاری تگ و تاز کے محسوس نتائج تمہاری زندگی میں ہی سامنے آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری وفات کے بعد برآمد ہوں۔ تمہیں اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کب ہوگا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس دعوت کو عام کرتے جاؤ، یہ ہمارا کام ہے کہ دیکھیں اس کے نتائج کب برآمد ہوں گے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، کہ ہر میعاد کے لیے بھی ایک قانون مقرر ہے، لیکن اس قانون کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کے حوالہ جات کے لیے دیکھیے 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 40 اور اسی 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 38، اس کے علاوہ 10ویں سورت کی آیت نمبر 46، 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 95 اور 43 نمبر سورت کی آیت نمبر 42 میں بھی اس بات کو دہرایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جماعت مومنین کے لیے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما اور ہمت طلب ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس طول طویل عرصہ میں ان کا حوصلہ بلند رکھتی ہے اور ان کی مجاہدانہ سعی و عمل میں فرق نہیں آنے دیتی؟ اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک کسان زمین درست کر کے اس میں بیج ڈال دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر صبح گھر سے نکلتا ہے، چلچلاتی دھوپ میں سارا دن اپنا لہو پسینہ ایک کر کے مصروف محنت رہتا ہے اور شام کو خالی ہاتھ واپس گھر آ جاتا ہے، اور دوسری صبح پھر گھر سے نکل کر اسی عزم اور ہمت سے کھیت کی طرف چل دیتا ہے۔ وہ ایسا 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ بھر نہیں کرتا، بلکہ مہینوں ایسا ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور کسی مقام پر یہ کہہ کر نہیں بیٹھ جاتا کہ میں سارا دن محنت کرتا رہتا ہوں، شام کو خالی ہاتھ گھر واپس چلا آتا ہوں، مجھے اس سے ملتا کیا ہے، میں اس سعی لا حاصل میں اپنی جان کیوں کھپاؤں؟ وہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا جذبہ ہے، کون سا خیال ہے جو اسے اس سعی پہم پر آمادہ کیے رکھتا ہے اور کبھی ہمت نہیں ہارنے دیتا۔ یہ جذبہ اور یہ خیال اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ میری محنت رائیگان نہیں جائے گی۔ زمین میں بیج ڈالنے اور فصل تیار ہونے کے درمیان ایک میعاد ہوتی ہے،
اس میعاد کے ختم ہونے پر میری ساری محنت کا پھل میری جھولی میں آ پڑے گا۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اس قسم کے ایمان کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، یعنی اپنی محنت کے ان نتائج پر ایمان جو ہنوز محسوس طور پر سامنے نہیں آئے۔ جماعت مومنین کا یہی وہ ایمان بالغیب ہے جو انہیں اس قدر جاں گداز اور صبر آزما مراحل میں ہمت نہیں ہارنے دیتا۔ ان کا ایمان ہوتا ہے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ 42 نمبر سورت کی آیت نمبر 24 میں، کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ حق آخر الامر قائم ہوتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے۔ اس قسم کی جماعت جو بن دیکھے نتائج پر ایمان رکھ کر مصروف صحیح و عمل رہتی ہے، السابقون الاولون کی جماعت کہلاتی ہے۔ یہ وہ پائنیرز ہیں جن کے مدارج یقیناً ان لوگوں سے بلند ہوتے ہیں جو اس اسکیم کے درخشندہ نتائج کو اپنی آنکھوں کے سامنے مشہود دیکھ کر اس پروگرام میں شریک ہوں۔ قرآن کریم میں ان السابقون الاولون کے علو مرتبت اور رفعت مدارج کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ یہ بات ضمناً سامنے آ گئی تھی۔ ہم کہہ یہ رہے تھے کہ عمل اور اس کے نتیجہ کے محسوس طور پر سامنے آنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اس وقفہ کی مدت مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے۔ قوموں کی زندگی میں یہ مدت بڑی طول طویل ہوتی ہے، کیونکہ قوموں کی عمر افراد کی عمر کی طرح دنوں، مہینوں اور سالوں کے حساب سے نہیں ماپی جاتی، وہ صدیوں اور قرنوں کے پیمانے سے ماپی جاتی ہے۔ سورہ حج میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ تباہی جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو جلدی کیوں نہیں آتی؟ ان سے کہو کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ کہ خدا کا قانون مکافات بالکل برحق ہے۔ اگر تباہی میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس سے یہ نہ سمجھ لو کہ وہ قانون جھوٹا ہے، تمہیں یوں ہی دھمکی دی جا رہی ہے۔ وہ قانون بالکل سچا ہے، یہ تباہی آ کر رہے گی۔ بات صرف یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتیجے میں مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اور جہاں تک قوموں کا تعلق ہے یہ وقفہ صدیوں کے حساب سے ماپا جاتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ 22 نمبر سورت کی آیت نمبر 47، کہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا ایک دن تمہارے حساب و شمار سے 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا اگر تمہاری تباہی تمہارے سامنے جلدی سے نہیں آ رہی تو اس سے تم اس نتیجے پر نہ پہنچ جاؤ کہ خدا کا قانون ہی غلط ہے۔ اس قانون کی صداقت کی شہادت چاہتے ہو تو تاریخ کے اوراق سے پوچھو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ کہ کتنی ہی قومیں ایسی تھیں جو ظلم پر ظلم کیے جا رہی تھیں، لیکن ان کی گرفت فوراً نہیں ہوتی تھی، انہیں مہلت دی جاتی تھی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا اور جب وہ مدت ختم ہو جاتی تھی تو انہیں پکڑ لیا جاتا تھا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ 22 نمبر سورت کی آیت نمبر 48، اس لیے کہ آخر الامر ہر قوم کا معاملہ ہمارے قانون مکافات کی روح ہی سے طے پاتا ہے۔ توبہ۔ آپ نے کسی گاؤں جانا ہے، راستے میں ایک دوراہے پر پہنچ کر آپ کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا۔ کچھ عرصہ آپ چلتے رہے، اس کے بعد آپ کو قرائن سے احساس ہوا یا کسی سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ غلط راستے کی طرف مڑ گئے تھے۔ آپ کو اس دوراہے سے دوسری سمت مڑنا چاہیے تھا۔ اپنی غلطی کے اس احساس پر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پچھلے پاؤں اسی دوراہے پر واپس آتے ہیں اور اس کے بعد صحیح سمت کی طرف مڑتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ آپ کو صحیح منزل پر پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ نمبر 1، سب سے پہلے
آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ آپ کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا تھا، اگر آپ کو اس کا احساس یا علم نہ ہوتا تو آپ اسی راستے پر چلے جاتے اور آپ کبھی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکتے۔ آپ کا وقت اور توانائی جو اس مسافت کے طے کرنے میں صرف ہوتی، سب رائے گاں جاتی۔ نمبر 2، اگر غلطی کا احساس ہونے پر آپ آگے چلنا تو بند کر دیتے لیکن اسی مقام پر بیٹھ جاتے تو بھی آپ اپنی منزل مقصود تک کبھی نہ پہنچ سکتے۔ نمبر 3، غلطی کے احساس پر آپ پچھلے پاؤں واپس لوٹیں اور اس طرح اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے آپ صحیح سمت کی طرف مڑ سکتے تھے۔ اس طرح غلطی کے احساس کے بعد صحیح مقام کی طرف واپس لوٹنے کو عربی زبان اور قرآن کریم کی اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، لیکن اگر آپ اس دوراہے پر واپس آ کر صحیح سمت کی طرف نہ چلتے تو بھی آپ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکتے۔ اس طرح صحیح سمت کی طرف چلنے کا نام اصلاح ہے، یعنی اپنی غلطی کے احساس و اعتراف کے بعد اپنے نقصان کی تلافی کے لیے صحیح قدم اٹھانا۔ قرآن کریم نے اس پروگرام کے دونوں اجزاء یعنی غلط مقام سے دوراہے کی طرف واپسی اور وہاں سے صحیح راستے پر گامزن ہونے کو تابہ و اصلاح سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے تلافی مافات ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ توبہ کے معنی کچھ پڑھ کر خدا سے بخشش مانگنے کے نہیں، اس سے مراد تلافی مافات کے لیے کچھ عملاً کرنے کے ہیں۔ جس مقام پر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اگر آپ وہاں بیٹھ کر 100 سال تک بھی یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ کا ورد کرتے رہتے تو بھی آپ اپنی منزل مقصود تک کبھی نہ پہنچ سکتے۔ غلط اقدامات کے نقصان کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اتنے اچھے کام کریں جن کے تعمیری نتائج ان تخریبی نتائج کا ازالہ کر دیں۔ قرآن کریم نے اس سلسلہ میں یہ اصول بیان کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، 11 نمبر سورت کی آیت نمبر 114 میں، کہ یاد رکھو غلط کاموں کے تخریبی نتائج کی تلافی اچھے کام کرنے سے ہوتی ہے۔ اوپر کی مثال کے سلسلہ میں قرآن کریم میں ہے کہ غلط سمت کی طرف چلنے والے کے نقصان کا ازالہ اس طرح ہوتا ہے کہ من تابا و آمنا و عملا صالحا ثم اہتدی، 20 نمبر سورت کی آیت نمبر 42، کہ جو غلط راستے سے واپس لوٹتا ہے، تابا، وہاں پہنچ کر اس بات کا اطمینان کر لیتا ہے کہ منزل مقصود کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، آمنا، اور اس کے بعد پھر زیادہ پیما ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عملا صالحا، تو وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اہتدا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 70، یہ وہ ہیں جن کی ناہمواریاں ہمواریوں میں بدل جاتی ہیں۔ سورہ قصص میں ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ جو غلط راستے سے لوٹ آیا پھر اس امر کا اطمینان کر لیا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور پھر اس پر چل پڑا، تو یہ لوگ ہیں کامیابیاں جن کے قدم چومیں گی۔ دوسری جگہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں من تابو واتبعوا سبیلک، 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 7 میں، کہ جو غلط راستے سے مڑ کر خدا کی طرف لے جانے والے راستے پر چل پڑے اور اس طرح انہوں نے بدلا حسنا بعد سوء، 27 نمبر سورت کی آیت نمبر 11 میں، اچھے کام کر کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لیا۔ قانون مکافات عمل میں تلافی مافات کی گنجائش رکھنا خدا کی رحمت ہے، اس لیے خدا نے اپنے آپ کو تواب الرحیم کہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں۔
یعنی جو شخص غلط سمت سے مڑ کر صحیح سمت کی طرف قدم اٹھائے اسے منزل مقصود تک پہنچا دینے والا، یہ اس کی رحمت ہے۔ یاد رکھیے، خدا انہی کے لیے تواب و رحیم ہے جو غلط راستے سے واپس لوٹ کر صحیح راستہ اختیار کر لیں۔ سورہ بقرہ میں ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 کہ غلط اقدام کے نقصان سے وہی بچ سکتے ہیں جو غلط راستے سے واپس لوٹیں اور پھر صلاحیت بخش کام کریں اور اس طرح واضح کر دیں کہ وہ پھر غلط روش پر نہیں چلیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف خدا کا قانون مکافات پلٹ کر آ جاتا ہے، اس لیے کہ خدا تواب اور رحیم ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اصلاح کا امکان اسی کے لیے ہے جو اس کا اعتراف کرے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ جو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا وہ اپنی اصلاح کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ اس بنیادی حقیقت کو قرآن کریم نے قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں بڑے حسین انداز میں واضح کیا ہے۔ آدم سے غلطی ہوئی اور جب اسے اس کا احساس ہوا تو وہ پکار اٹھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے، اگر تیری طرف سے سامان حفاظت نہیں ملے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ جب تم نے اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنی ذمہ داری کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے باز آفرینی کا امکان ہے۔ ایک غلطی ابلیس سے بھی ہوئی۔ جب اسے کہا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کچھ میں نے کہاں کیا ہے۔ قالا ربی بما اغویتنی، 15 نمبر سورت کی آیت نمبر 39 میں کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں غلط راستے پر چل پڑا۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ جب تو غلط روی کے لیے اپنی ذمہ داری ہی قبول نہیں کرتا تو تو اپنی اصلاح کس طرح کر سکتا ہے؟ لہذا ابلیس پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ ایک مثال اور سامنے لائیے۔ ایک شخص غلطی سے سنکھیا کھا جاتا ہے۔ جب اسے اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً دوڑ دھوپ کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کی ہدایت کے مطابق دوائی پیتا ہے۔ اس کے بچ جانے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن ایک شخص خودکشی کی غرض سے دانستہ زہر کھاتا ہے۔ جب زہر کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ زہر اپنا کام کر رہا ہے۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا، یعنی اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس شخص کے لیے غلطی کے ازالہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ زہر کھانے کو غلطی سمجھتا ہی نہیں، اس لیے اس کے ازالہ کی فکر کیوں کرے گا؟ سورہ النساء میں ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ توبہ اس کے لیے ہے جو کوئی غلط کام نادانستہ کر بیٹھے، پھر اس کا احساس ہونے پر فوراً واپس لوٹ آئے۔ یہ وہ ہیں جن کی طرف خدا لوٹ کر آتا ہے، کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے۔ اس بات کو سورہ النساء کے علاوہ سورہ الانعام کی آیت 54 اور سورہ النحل کی آیت 119 میں بھی دہرایا گیا ہے۔ غلطی کے بعد باز آفرینی کا امکان فی الواقعہ خدا کی بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ اگر صورت یہ ہو کہ جس سے کوئی لغزش ہو گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور اس پر تلافی مافات کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں،
تو اس ابدی مایوسی سے انسان کی جو نفسیاتی کیفیت ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے۔ اسی لیے سورہ زمر میں کہا گیا کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے آپ پر کچھ زیادتی کر بیٹھے ہو تو اس سے تم پر ابدی مایوسی نہیں چھا جانی چاہیے۔ تمہارے لیے بعض آفرینی کے امکانات موجود ہیں، تمہیں تمہاری لغزشوں سے پیدا شدہ نقصان سے سامان حفاظت مل سکتا ہے۔ خدا سامان حفاظت عطا کرنے والا اور انسانوں کے لیے اسباب نشو نما مہیا کرنے والا ہے۔ اس کے قانون مکافات میں یہ کچھ بھی موجود ہے، لیکن ان کے لیے جو اپنی غلطی کے احساس کے بعد اس کی اصلاح کے لیے عملاً کوشاں ہوں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، کہ یہ نہیں کہ اپنی غلط روی پر جمے رہیں اور اس کی توقع کریں کہ خدا اپنی رحمت سے انہیں بخش دے گا۔ اب آئیے مغفرت کی طرف۔ قانون مکافات عمل کی روح سے بخشش کا تصور ہی غلط ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ آپ نے کسی شخص پر زیادتی کی، اس کے بعد آپ نے اس سے معافی مانگ لی اور اس نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس معاف کر دینے کے معنی یہ ہے کہ وہ آپ سے اس زیادتی کا بدلہ نہیں لے گا۔ دوسری صورت، اس نے آپ کو معاف نہیں کیا اور معاملہ عدالت تک پہنچ گیا، عدالت نے آپ کو معاف کر دیا، یعنی آپ کو اس جرم کی سزا نہیں دی۔ ان دونوں صورتوں میں آپ اپنے جرم کی طبعی سزا سے بچ گئے، لیکن اس جرم کے ارتکاب سے جو اثر آپ کی ذات پر مرتب ہوا ہے وہ تو زائل نہیں ہو سکا، اسے کوئی دوسرا زائل کر ہی نہیں سکتا، اسے تو آپ خود ہی زائل کر سکتے ہیں، یعنی توبہ سے۔ بالفاظ دیگر اپنے اس عمل سے کہ آپ اپنی غلطی کے احساس سے نادم ہوں اور پھر ایسے اچھے کام کریں جن کا تعمیری نتیجہ آپ کے اس غلط کام کے تخریبی اثر کا ازالہ کر دیں، اسے آؤٹ ویٹ کر دیں۔ اسے مغفرت کہتے ہیں۔ مغفرت کے معنی ہیں سامان حفاظت۔ سامان حفاظت کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ شروع ہی سے غلط اقدام سے پرہیز کریں اور اس طرح غلط اقدام کے نقصان سے محفوظ رہیں، یہ زندگی کی بڑی مستحسن اور محفوظ شکل ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو آپ حسن عمل کے خوشگوار نتائج کے زور سے اس غلط کام کے نقصان سے محفوظ رہ جائیں، یہ توبہ ہے۔ طبی اصطلاح میں پہلے انداز کو حفظ ما تقدم یعنی پریونٹیو اور دوسرے طریق کو معالجہ یعنی کوریٹیو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں میں آپ کو حفاظت کا شامیانہ خود اپنے عمل سے مل سکے گا۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں مغفرت کہتے ہیں۔ مغفر اس آہنی ٹوپی یعنی ہیلمٹ کو کہتے ہیں جسے سپاہی بغرض حفاظت سر پر پہن لیتے ہیں۔ استغفار کے معنی ہے سامان حفاظت طلب کرنا، شروع میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنا اور غلط قدم اٹھ جانے کے بعد اس کے معالجہ کے لیے جد و جہد کرنا۔ اس سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی روح سے گناہوں کی بخشش کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ ہم جب کوئی جرم کرتے ہیں یعنی قانون خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم خدا کے خلاف کوئی زیادتی
نہیں کرتے جو ہمیں معاف کر دے۔ ہم خود اپنے خلاف زیادتی کرتے ہیں جسے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اس کا ازالہ ہمیں اپنے حسن عمل سے خود ہی کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں جہاں خدا نے کہا ہے کہ یغفر الذنوب، یا اس نے اپنے آپ کو غفور کہا ہے، تو اس کا یہ مفہوم نہیں کہ خدا گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے قانون مکافات میں اس کی گنجائش رکھ دی ہے کہ انسان کو اس کے غلط اقدامات کے تخریبی اثرات سے سامان حفاظت مل جائے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ غلط قدم اٹھ جانے کے بعد جو شخص چاہے کہ اسے اس کے نقصانات سے حفاظت کا سامان مل جائے تو اسے اس کے حسن عمل کی بدولت ایسا سامان مل سکتا ہے، لیکن جو ایسا نہ چاہے تو وہ نقصان سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ خدا نہ تو کسی کو یوں ہی نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی کسی کے جرائم کو بخش دیتا ہے۔ خفت و ثقل موازین، صحت اور مرض کی اس مثال کو ایک بار پھر سامنے لائیے جسے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ تخریبی عناصر ہر آن ہمارے جسم پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ جب تک جسم میں قوت مدافعت کافی ہوتی ہے وہ عناصر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انسان تندرست رہتا ہے۔ جب اس میں قوت مدافعت کی کمی ہو جائے تو تخریبی عناصر غالب آ جاتے ہیں اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایک تو ان تخریبی عناصر کی روک تھام کی تدبیر کرتا ہے اور دوسرے مریض کی قوت مدافعت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب قوت مدافعت غالب آ جاتی ہے تو مریض اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر قوت مدافعت اس تناسب سے نہ بڑھے اور تخریبی عناصر کا غلبہ زیادہ ہوتا جائے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب ہر تدبیر ناکام رہ جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ تخریبی اور تعمیری عناصر میں یہ کشمکش انسانی زندگی میں ہر آن جاری رہتی ہے۔ فیصلہ کن سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میزان میں پلڑا کس کا بھاری ہے۔ اگر ہمارا تعمیری عناصر کا پلڑا بھاری ہے تو ہم تباہی سے محفوظ رہتے ہیں، اگر تخریبی عناصر کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں اور آخر الامر تباہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے حفاظت اور تباہی کا یہی اصول بتایا ہے، جہاں کہا ہے کہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ سورہ الاعراف کی آیات 8 اور 9 کہ ظہور نتائج کے وقت اعمال کا وزن ٹھیک ٹھیک سامنے آ جائے گا، پھر جس کا تعمیری اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ تباہ ہو جائیں گے، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ہمارے قوانین کے ساتھ زیادتی کی۔ سورہ مومنون میں انہی الفاظ کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ مومنون کی آیت 102 اور 103، اور سورہ القاریہ میں ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشگواری کی زندگی بسر کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، یعنی شعلہ ریز جہنم۔ یہ ثقل و خفت موازین کا اصول ایک عظیم حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ لغزش کا امکان ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کی ایک لغزش سے اس پر ابدی تباہی وارد ہو جائے تو دنیا میں کوئی انسان بھی سعادت و کامرانی سے بہرہ یاب نہ ہو سکے۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ نسل انسانی کے اولین ماں باپ یعنی آدم اور حوا سے ایک لغزش سرزد ہوئی جس کی پاداش میں وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ اب ان کا یہ گناہ ہر انسانی بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے ساتھ لاتا ہے، جو کسی صورت میں دھل ہی نہیں سکتا بجز حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب
اور کفارہ پر ایمان لانے کے۔ اس ایک عقیدہ نے نوع انسانی کو جن تباہیوں کے غاروں میں دھکیل دیا ہے، اس پر تاریخ کے اوراق شاہد ہیں۔ وہ گناہ جس کا ذمہ دار وہ انسانی بچہ نہیں، ایسا انمٹ کہ اس کے ہزار اعمال حسنہ بھی اس کی تباہی سے اسے بچا نہیں سکتے، اور کفارہ کا عقیدہ گناہوں کے لیے ایسا اذن عام کہ جو جی میں آئے کرتے رہو، تم سے کوئی باز پرس ہی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، قرآن کریم کی روح سے اس دنیا میں انسان کے لیے پروگرام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی اس حد تک نشو نما کر لے جس سے وہ زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو سکے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نظام تعلیم میں طالب علموں کے امتحانات۔ یہ امتحان اس بات کے جانچنے کے لیے ہوتے ہیں کہ طالب علم میں اتنی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو چکی ہے یا نہیں جس سے یہ اگلی کلاس میں چلنے کے قابل ہو سکے گا۔ اس کے لیے ایک معیار مقرر کیا جاتا ہے، مثلا 60% پاس مارکس۔ جو لڑکا 100 میں سے 60 نمبر حاصل کر لیتا ہے اس کی صلاحیتوں کا پلڑا جھکا ہوتا ہے، اس لیے اسے اگلی جماعت میں ترقی دے دی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر اس کی 40% کمی کی تلافی اس کے 60% نمبر کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لڑکا 40% نمبر حاصل کرتا ہے اسے اگلی جماعت میں ترقی نہیں دی جاتی، بالفاظ دیگر اس کے حاصل کردہ نمبر رائے گاں چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے حبط اعمال سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی موت کے وقت بھی انسان کے جسم میں کچھ نہ کچھ توانائی باقی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی زندگی کا سہارا بننے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس لیے وہ رائے گاں چلی جاتی ہے اور انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حبط اعمال کی ایک مثال ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں رائے گاں چلے گئے، کیونکہ وہ ان کی مدافعت کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اسی بات کو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 69 میں بھی دہرایا گیا کہ یہ اعمال سراب کی طرح ہوتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں کہا کہ یہ اعمال سراب کی طرح ہوتے ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، ان کا وزن پرے کاہ جتنا بھی نہیں ہوتا۔ 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 23 میں منافقین کے اعمال کی یہی کیفیت ہوتی ہے، بظاہر بڑے وزنی دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی حقیقت اور اصلیت کچھ نہیں ہوتی۔ اس بات کو سورہ الاحزاب کی آیت 19 میں کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے۔ 47 نمبر سورت کی آیت نمبر 9، یہ خود بھی خدا کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر چلنے سے روکتے ہیں، اس راستے میں سنگے گراں بن کر حائل ہو جاتے ہیں۔ 47 نمبر سورت کی پہلی ہی آیت، کوئی فارمولہ کیسا ہی صحیح کیوں نہ ہو، اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی آمیزش نہ کی جائے، اس پر خالصتاً عمل کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کچھ اجزاء ایک فارمولہ کے لے لے اور کچھ اجزاء کسی اور فارمولہ کے، تو وہ اپنے پروگرام کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے، اسے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ جو مریض کچھ دوائیاں ڈاکٹر کے نسخہ سے لے لیتا ہے اور کچھ کسی طبیب یا عطائی کے نسخے سے، اور دونوں کو ملا کر اپنا علاج شروع کر دیتا ہے، وہ شفا کی بجائے موت کو آوازیں دیتا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے شرک کہا جاتا ہے، یعنی قوانین خداوندی کے ساتھ غیر خداوندی قوانین کی آمیزش۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے والے کا سب کیا کرایا رائے گاں چلا جاتا ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، 9 نمبر سورت کی آیت نمبر 17 اور 6 نمبر سورت کی آیت نمبر 89۔ سورہ زمر میں ہے
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے تیری طرف بھی یہ وحی کی ہے، اور تم سے پہلے جن کی طرف وحی کی تھی ان سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال رائے گاں چلے جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے کچھ مضامین لازمی ہوتے ہیں جن میں پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ اختیاری۔ اگر کسی طالب علم نے لازمی مضمون کا پرچہ ہی نہیں دیا یا وہ اس میں فیل ہو گیا ہے تو اس کے دوسرے پرچے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ خداوندی نصاب تعلیم میں بھی بعض مضامین لازمی ہوتے ہیں، جو ان مضامین میں فیل ہو جائے اس کے دوسرے پرچے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ لوگ کون ہیں جو اعمال کے معاملہ میں سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیش نظر صرف دنیاوی زندگی کے مفاد و مقاصد کا حصول ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی مقصد ان کے سامنے ہوتا ہی نہیں۔ ان مقاصد کو وہ جائز و ناجائز ہر طریق سے حاصل کرتے رہتے ہیں، اور بازام خیش سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا تیر مار رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں اور اعمال کے نتائج کے سامنے آنے سے یکسر انکار کرتے ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سو ان کے تمام اعمال رائے گاں جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یوم القیامت وزنًا، 18 نمبر سورت کی آیات 103 تا 105، کہ ان کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے میزان کھڑی کی جائے، ان کی ناکامیاں ان کے ماتھے پر لکھی ہوں گی۔ واضح رہے کہ ان لوگوں کو دنیاوی زندگی کے مفاد ان کی کوششوں کے مطابق مل جائیں گے، اس لیے کہ دنیاوی مفاد کا حصول طبعی قوانین کی روح سے ہوتا ہے۔ جو بھی ان قوانین کے مطابق کام کرے گا اسے اس کی محنت کا صلہ مل جائے گا، اس میں کافر و مومن کی کوئی تفریق و تمیز نہیں۔ اس کے لیے حیات بالآخرت پر ایمان کی بھی شرط نہیں، لیکن جہاں تک ان کی انسانی زندگی کے سنوارنے کا تعلق ہے اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو انسانی زندگی میں بلیو ہی نہیں کرتا اس کا اس زندگی میں حصہ کیا ہو سکتا ہے؟ سورہ ہود میں ہے، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ جو شخص دنیاوی زندگی کی آسائش و آرائش چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ جس قدر کوشش کرے گا اس کے مطابق اسے حصہ ملے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ان لوگوں کا اخروی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس میں ان کے لیے تباہی ہوگی۔ وہاں کی زندگی کے سلسلہ میں ان کے سب کام رائے گاں جائیں گے اور کوئی خوشگوار نتیجہ مرتب نہیں کریں گے۔ حیات بالآخرت پر یقین نصاب تعلیم خداوندی میں لازمی مضمون ہے۔ اس کی روشنی میں انسانی اعمال کے دوسرے پرچوں کو دیکھا جاتا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 147۔ جو اس طرح زندگی کے امتحان میں ناکام رہ جائے، لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، 45 نمبر سورت کی آیت نمبر 10، کہ اسے اس کے کام کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔
یہ ہے قانون مکافات عمل کی روح سے کامرانی اور ناکامی کا معیار۔ عمل اور اس کے نتیجہ کے محسوس طور پر سامنے آنے کے درمیان جو مہلت کا وقفہ رکھا گیا ہے اور جو زیر نظر باب کا بنیادی موضوع ہے، اس سے مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی وجہ سے انسان کا تخریبی اعمال کا پلڑا جھک گیا ہے تو قبل اس کے کہ وہ انسان پر تباہی لے آئے، اسے موقع دے دیا جاتا ہے کہ وہ تعمیری اعمال کے پلڑے میں کچھ ڈال کر اسے جھکا لے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور اس کی تباہی سامنے آن کھڑی ہوتی ہے تو پھر اسے اس سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ یہ وجہ ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب انسان کی موت سامنے آن کھڑی ہو تو پھر اس کی توبہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ موت کے سامنے آ جانے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے لیے کچھ کرنے کا وقت باقی نہیں رہا، اور چونکہ توبہ کے معنی ہے مہلت کے وقفہ سے فائدہ اٹھا کر حسن عمل کے پلڑے میں کچھ اضافہ کر دینا، اس لیے جب کام کرنے کے لیے وقت ہی باقی نہ رہا تو زبان سے توبہ توبہ کہہ دینے سے حاصل کیا ہوگا؟ سورہ النساء میں ہے آیت نمبر 18 میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا نہیں ہوتا جن کی حالت یہ ہو کہ وہ ساری عمر غلط کام کرتے رہیں، اور جب ان کے سامنے موت آن کھڑی ہو تو وہ کہہ دے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ نہ ہی توبہ ان کے لیے ہے جو بحالت کفر ہی دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے الم انگیز تباہی ہے۔ موت یا خطرہ کو سامنے دیکھ کر گڑ گڑانے لگ جانے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ انسان اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس صدمہ کی برداشت کی قوت یا ہمت نہیں ہوتی اور وہ فرار کی راہیں تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسانی کیریکٹر کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے بھی موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کی التجا بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے ڈوبتے وقت یہ کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس خدا کے سوا جسے بنی اسرائیل خدا مانتے ہیں کوئی اور الہ نہیں، اور میں اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ اسے اس ایمان پر شاباش دی جاتی، اس سے کہا گیا کہ انا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 90 اور 91، کہ اب موت کو سامنے دیکھ کر ایمان کا اعلان کر رہے ہو، حالانکہ ساری عمر تم قوانین خداوندی کی مخالفت کرتے رہے ہو اور دھاندلی مچاتے رہے۔ تم بنے پھرتے تھے اتنے بڑے اور کیریکٹر تمہارا یہ ہے کہ تم موت کے ڈر سے ایمان کا اعلان کر رہے ہو۔ میزان خداوندی میں اس ایمان کی وقت کیا ہے؟ بہرحال موت یا نتائج اعمال کو سامنے دیکھ کر توبہ کچھ فائدہ نہیں دیتی، خواہ یہ توبہ نیک نیتی سے ہو اور خواہ موت کے ڈر سے۔ جب تلافی مافات کا وقت ہی گزر چکا تو پھر معذرت خواہی سے حاصل کیا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، کہ جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی اس وقت ان کی کوئی معذرت انہیں فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی ان کا گڑ گڑا کر التجائیں کرنا کچھ سود مند ہوگا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 57، 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 52 اور 77 نمبر سورت کی آیت نمبر 36۔ وہ ہزار کہیں گے کہ ربنا فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 11،
کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہم اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اس عذاب سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ مل سکتا ہے؟ ان سے کہا جائے گا کہ لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون، 45 نمبر سورت کی آیت نمبر 35، کہ نہیں، اس سے بچ نکلنے کی اب کوئی سبیل نہیں، اب تمہارا گڑ گڑانا بے سود ہے، پھر دنیا میں واپسی نہیں۔ اس وقت وہ یہ بھی کہیں گے کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے دنیا میں ایک بار واپس بھیج دے، پھر دیکھ کہ میں کس قدر نیک عمل کرتا ہوں، اور اس طرح تلافی مافات کر کے دکھاتا ہوں۔ کہا جائے گا کہ کلا، 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 100، کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ وقت ختم ہو گیا، اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے، عمل کا موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ قانون ارتقاء کی روح سے زندگی کا دھارا پیچھے کی طرف نہیں مڑا کرتا، اس میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں اور رکنے والے اس مقام پر رک جاتے ہیں، کوئی پیچھے لوٹ کر اپنی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ زندگی کی حرکت دوری یعنی سائیکلک نہیں، یہ آگے کی طرف بڑھتی اور اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ اس لیے رجت یعنی واپسی اور تناسخ یعنی ٹرانسمائگریشن کا تصور خلاف حقیقت اور انسانی ذہن کا وضع کردہ ہے، لہذا ان لوگوں کی ہزار تمناؤں کے باوجود دنیا میں دوبارہ آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بصد حسرت کہیں گے کہ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، 26 نمبر سورت کی آیت نمبر 102، کہ اے کاش اگر کہیں ایک بار پلٹ جانا ہو تو پھر ہم مومن بن کر دکھائیں۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ مجرمین اس وقت کہیں گے کہ جو کچھ ہم سے کہا جاتا تھا ہم اسے سچا نہیں سمجھا کرتے تھے، اسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ایک بار واپس بھیج دے، پھر دیکھ کہ ہم کیسے اچھے کام کرتے ہیں۔ انا موقنون، اب ہمیں قانون مکافات پر یقین ہو گیا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب واپسی کا سوال ہی نہیں، تمہارے پاس ہمارے قوانین آئے، تم نے انہیں جھٹلایا، ان کی طرف متکبرانہ نگاہ سے دیکھا اور سرکشی برت کر اپنی معصیت کوشیوں میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب وہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے جب تم اپنی بگڑی بنا سکتے تھے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 39 نمبر سورت کی آیات 58 اور 59۔ سورہ الحدید میں کہ قیامت میں مومنین چل رہے ہوں گے تو ان کی پیشانیوں کا نور ان کے راستوں کو جگمگا رہا ہوگا، انہیں دیکھ کر منافقین ان سے کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ذرا رکو ہم تمہاری روشنی سے تھوڑی سی چمک مستعار لے لیں تاکہ ہماری زندگی کی تاریک راہیں بھی روشن ہو جائیں۔ مومنین ان سے کہیں گے کہ یہ چراغ تو انسان کے اپنے حسن عمل کے تیل سے روشن ہوتے ہیں، یہ روشنی نہ کسی کو مانگے سے مل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اسے کسی دوسرے کی طرف منتقل کر سکتا ہے، اسے حاصل کرنے کا مقام تو دنیاوی زندگی کا میدان عمل تھا۔ کیلا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، 57 نمبر سورت کی آیت نمبر 13، کہ اگر تم جا سکتے ہو تو اسی دنیا کی طرف پلٹ کر جاؤ اور وہاں اپنی زندگی کی شمع روشن کر کے لاؤ، اور چونکہ دنیا کی طرف کوئی واپس جا نہیں سکتا اس لیے تمہاری تاریک راہیں اب کیسے روشن ہو سکتی ہیں۔ اس مقام سے یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے، یہ بڑا اہم مقام ہے اور گہری فکر کا محتاج۔ زندگی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی پیکر بشری میں پہنچی ہے، اب انسان کو اس کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ یہ زندگی کے اگلے ارتقائی مراحل طے کر سکے۔ اب سوچئے
کہ جو شخص اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے وہ اپنا ایسا نقصان کرتا ہے جس کی تلافی کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر زندگی کو موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہوتا تو پھر انسان جس طرح جی چاہتا اس زندگی کو گزار لیتا، مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جب زندگی نے آگے بھی چلنا ہو، انسان وہاں زندہ ہو، صاحب شعور و ذی احساس ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ اس نے اپنے لیے کس قدر مہیب تباہی خرید لی ہے، نہ وہ الم انگیز تباہی ختم ہو اور نہ ہی اس کا موقع ہو کہ انسان تلافی مافات کر سکے۔ ذرا سوچئے کہ اس قسم کی زندگی، اور وہ بھی اس قدر طویل زندگی، کس طور بسر ہوگی۔ اس سے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ قرآن کریم حیات بالآخرت پر ایمان یا یقین کو اس قدر اہمیت کیوں دیتا ہے، اور اس دنیا کی سٹیج انسانی زندگی میں کس قدر اہم مقام رکھتی ہے۔ جس نے اسے ضائع کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا 6واں باب ختم ہوتا ہے۔